السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین و سامعین، ملفوظات سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی فوائد الفوائد پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج ہم پہلی جلد سے 28ویں مجلس پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت خواجہ امیر حسن اعلیٰ سجزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فوائد الفوائد کی پہلی جلد 28ویں مجلس میں فرماتے ہیں، اسی سال ماہ شوال کی 8ویں تاریخ ہفتے کو قدم بوسی کی سعادت تک رسائی ہوئی۔ اس روز اس ادنا غلام حسن اعلیٰ سجزی نے ان معانی کے جمع کرنے کا حال عرض کیا۔ بڑا اچھا وقت اور بڑی باراحت خلوت، یعنی وقت بڑا اچھا تھا اور خلوت بھی بڑی باراحت تھی۔ بندے نے سر زمین پر رکھا اور گویا ہوا اور کہا کہ میری ایک عرض داشت ہے، گزارش ہے، اگر حکم ہو تو پیش کرو۔ ارشاد ہوا، ضرور کہو۔ بندے نے عرض کی کہ 1 سال سے زیادہ ہو گیا مخدوم کی غلامی میں داخل ہوں، اور ہر بار جب بھی قدم بوسی کی سعادت حاصل ہوئی ہے زبانے کو ہر بار سے فوائد سنے ہیں، یعنی جب بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا قدم بوسی کی اور آپ کی زبان مبارک سے جو کچھ بھی میں نے فوائد سنے، چاہے وعظ ہوں، وہ نصیحت ہوں اور طاعت کی ترغیب ہوں، چاہے حکایت مشائخ ہوں اور ان کے احوال ہوں، ہر باب میں روح افزا کلمات اس لکھنے والے کے کان تک پہنچی۔ یعنی روح افزا کلمات جو ہے میں نے سنے، اور میں چاہتا ہوں کہ مجھ بیچارے کا دستور عمل بلکہ مجھ درماندہ کے لیے راستے کے رہنما بن جائے۔ ان کو اپنی فہم کے بقدر میں نے قلم بند کر دیا ہے، میں نے جتنا سمجھا میری فہم کے مطابق میں نے اسے لکھ لیا ہے، اس لیے بھی کہ بارہا زبان مبارک پر آیا ہے کہ کتاب مشائخ اور ان کے ارشادات جو انہوں نے سلوک کے بارے میں فرمائے ہیں نظر کے سامنے رکھنے چاہیے، یعنی ہمیشہ ان کو دیکھتے رہنا چاہیے۔ بس کوئی بھی مجموعہ میرے مخدوم کے جاں بخش ملفوظات سے زیادہ نہیں ہے، مخدوم کی ملفوظات سے زیادہ کوئی اہم نہیں ہو سکتا۔ بس اس وجہ سے بندے نے جو کچھ بھی زبان مبارک سے سنا جمع کر لیا ہے، بندے نے جو کچھ بھی زبان مبارک سے سنا اسے جمع کر لیا ہے، اب تک اس کا اظہار نہیں کیا۔ حکم کا منتظر ہوں کہ کیا فرمان صادر ہوتا ہے۔ جب خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے یہ عرضداشت سنی تو حکایت بیان فرمائی۔ جب خواجہ امیر حسن اعلیٰ سجزی نے یہ باتیں بیان کی تو خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی ذکر اللہ بالخیر نے فرمایا کہ جب میں حضرت شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں پہنچا تو یہی بات میرے دل میں بھی آئی تھی کہ جو کچھ بھی حضرت کی زبان مبارک سے سنا کروں، لکھ لیا کروں۔ اول روز دستبوسی کی دولت ملی تو پہلی بات جو شیخ سے سنی تھی زبان مبارک سے فرمایا، وہ کیا تھی؟ یہ شعر تھا، اے آتش فراقت دلہا کباب کرتا، سیلاب اشتیاقت جانہا خراب کرتا۔ یعنی یہ اے کہ تیرے فراق کی آگ نے دلوں کو کباب کر دیا اور تیرے اشتیاق کے سیلاب نے جانوں کو کھنڈر کر کے رکھا ہے۔ اس کے بعد میں نے چاہا کہ قدم بوسی کے اشتیاق کا حال حضرت کی خدمت میں عرض کروں، کہ قدم بوسی کا شوق کا حال کیا تھا وہ میں عرض کروں، مگر حضرت شیخ کی موجودگی کی روب نے مجھ پر غلبہ کیا، شیخ کا روب مجھ پر غالب آ گیا۔ صرف اس قدر کہہ سکا، حضور عالی کی قدم بوسی کا اشتیاق بہت ہی غالب ہو گیا تھا۔ جب شیخ نے روب کا اثر مجھ پر دیکھا تو یہ لفظ زبان مبارک پر آیا، لکل داخل دہشت۔ آپ نے فرمایا کہ ہر آنے والا کچھ مرعوب ہوتا ہے۔ الغرض اس روز شیخ سے میں نے جو کچھ سنا اپنے مقام پر واپس آنے کے بعد لکھ لیا۔ اپنے گھر واپس آیا تو جو کچھ شیخ سے سنا تھا وہ ساری چیزیں میں نے لکھی۔ اس کے بعد
جب بھی کچھ سنتا اس کو میں قلم بند کر لیتا، جو کچھ بھی شیخ سے سنتا میں قلم بند کر لیتا، یہاں تک کہ یہ بات میں نے شیخ کو بتائی، یہاں تک کہ میں بھی جو ہے شیخ الاسلام بابا فرید الدین گنج شکر سے میں نے یہ بات بتائی۔ چنانچہ بعد میں جب کبھی کوئی حکایت یا کوئی نقطہ بیان فرماتے تو پوچھ لیتے تم موجود ہو، یعنی جب بھی بابا خواجہ فرید الدین گنج شکر کوئی نقطہ کوئی بات یا حکایت بیان کرتے تو پوچھتے کہ تم موجود ہو، نظام الدین اولیاء سے پوچھتے کہ تم موجود ہو۔ اس درجے اس کا اہتمام تھا کہ اگر میں موجود نہ ہوتا، جب دوبارہ خدمت میں حاضر ہوتا تو وہ فوائد جو میری غیر موجودگی بھی بیان فرمایا تھا اس کو دہراتے تھے۔ نظام الدین اولیاء جس مجلس میں نہیں ہوتے بابا فرید کچھ بیان کرتے، جب نظام الدین اولیاء آتے تو پچھلا بیان کیا ہوا ان کے سامنے اس چیز کو دہرایا کرتے تھے۔ اس کے بعد خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ میں نے ایک کرامت دیکھی۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ میں نے ایک کرامت دیکھی کہ انہوں نے انہی دنوں میں ایک شخص نے مجھے سفید کاغذ یکجا مجلد کیے ہوئے تھے، سفید کاغذ کا ایک کٹا دیا، میں نے وہ لے لیے اور شیخ الاسلام کے فوائد سب ان پر لکھ لی، اور اوپر لکھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد وہ کلمات جو شیخ سے سن چکا تھا لکھے، اور ابھی تک وہ مجموعہ میرے پاس ہے۔ شیخ سے، شیخ الاسلام سے، بابا فرید الدین گنج شکر سے جو کچھ میں نے لکھا، وہ جو کاغذ جو لا کر دیے تھے ان میں ساری چیزیں میں نے لکھا، اور اس کے اوپر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم لکھا۔ یہ احوال بیان کرنے کے بعد بندے سے فرمایا، خواجہ نظام الدین اولیاء نے اپنے ان احوال کو بیان کرنے کے بعد خواجہ امیر حسن اعلیٰ سجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فرمایا کہ وہ کاغذ جن پر تم نے لکھا ہے لائے ہو؟ وہ کاغذ جن پر تم نے لکھا ہے لائے ہوں؟ بندے نے عرض کی جی ہاں لایا ہوں۔ ارشاد ہوا لاؤ۔ بندے نے 6 شیٹ کاغذ جن پر لکھا تھا لکھ چکا تھا لا کر دست مبارک میں دے دی۔ لایا تھا جو کچھ بھی جتنا لایا تھا شیخ کی خدمت میں عرض کیا، انہیں مطالعے کا شرف عطا فرمایا، تعریف کی، آپ نے مطالعہ کیا اور اس کی تعریف کی، ارشاد ہوا اچھا لکھا ہے، جیسے جیسے پڑھتے جاتے فرماتے جاتے اچھا لکھا ہے۔ ایک دو جگہ میں نے جگہ خالی چھوڑ دی تھی، پوچھا خالی جگہ کیوں چھوڑی ہے؟ عرض کی یہ حروف اچھی طرح سمجھ میں نہیں آئے تھے، شفقت فرمائی اور ہر بات کا بقیہ حصہ بیان فرمائی۔ وہ کلمات مکمل ہو گئے۔ یہ تھی اس روز کی شفقت و رحمت اور شکستہ پروری۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یعنی فوائد الفواد کے لکھنے کا سارا حال معلوم ہو گیا، اور اس سے اس کتاب کی مقبولیت بھی پتہ چلی۔ گویا یہ خواجہ امیر حسن اعلیٰ سجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جمع فرمایا، اور محبوب الہی نے اسے پسند فرمایا اور اس کی تسلیم فرمائی۔ اتنی مستند معتبر کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ پھر باری تعالیٰ کے فضل و رحمت کا ذکر آیا، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کا ذکر آیا، خلق کے قیاس کے خلاف، خلق کے قیاس کے خلاف کارسازی فرماتا ہے، یعنی خلق کا جو قیاس ہوتا ہے اس کے برخلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کی کارسازی ہوتی ہے۔ اس کے بعد حکایت بیان فرمائی کہ خلفائے بغداد میں سے کسی خلیفہ نے ایک جوان کو قید کر لیا۔ اس جوان کی ماں خلیفہ کی خدمت میں آئی اور روئی دھوئی کہ اس کے بیٹے کو چھوڑ دے۔ خلیفہ کی ماں خلیفہ کے پاس اس قیدی کی ماں آئی، اس نوجوان کی ماں آئی، ماں آ کر رونے دھونے لگی، درخواست کی کہ میرے بیٹے کو چھوڑ دے۔ خلیفہ بولا کہ میں نے حکم دیا ہے کہ اس کو مستقل قید میں رکھا جائے جب تک میری آل میں سے ایک آدمی بھی خلیفہ رہے، ایک آدمی بھی خلیفہ رہے تب تک اسے قید میں رکھا جائے۔ تیرا بیٹا قید خانے میں رہے گا
میں نے اس طرح کا حکم دے دیا ہے۔ بڑھیا نے جب یہ سنا تو آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور آسمان کی طرف منہ اٹھا کر بولی، خلیفہ نے تو خود یہ حکم دے دیا ہے، خلیفہ نے تو خود یہ حکم دے دیا ہے، اب تو کیا حکم کرتا ہے؟ بڑھیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف میں متوجہ ہو کر کہنے لگی کہ خلیفہ نے تو یہ حکم دیا ہے، اے اللہ تو کیا حکم دیتا ہے، تو کیا حکم فرماتا ہے؟ خلیفہ نے یہ بات سنی، اس کا دل پلٹ گیا، فرمان جاری کیا کہ بڑھیا کے بیٹے کو رہا کر دیں، اس کے بعد ایک قیمتی گھوڑا بڑھیا کے بیٹے کو عطا کیا اور حکم دیا کہ اس جوان کو عطا کردہ گھوڑے پر سوار کر کے بغداد میں گشت کرائیں اور اس کے سامنے یہ پکارتے چلیں کہ یہ اللہ کا آزاد کرتا ہے خلیفہ کے حکم کے خلاف، یہ اللہ کی عطا ہے خلیفہ کی مرضی کے خلاف۔ پھر مرید کی قابلیت اور پیر کی بخشش کا ذکر فرمایا، مرید کی قابلیت اور پیر کی بخشش کا ذکر آیا، اس درمیان حکایت بیان فرمائی۔ شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کے مریدوں میں سے ایک شخص یوسف نامی تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے شیخ کے سامنے کسی قدر خف کی ناراضگی ظاہر کی کہ میں اتنے سال سے غلامی میں ہوں، ہر شخص کو شیخ کی بارگاہ سے کچھ نہ کچھ بخشش ملتی ہے، مجھے تو ان سب سے پہلے ملنی چاہیے تھی۔ یہ بات اور اس طرح کی باتیں کہتے رہے۔ شیخ الاسلام نے فرمایا کہ میری طرف سے کوئی کمی نہیں ہے، تیری طرف سے بھی تو استعداد اور قابلیت ہونی چاہیے، میں کچھ دوں تو تمہارے اندر بھی کچھ قابلیت ہونی چاہیے، اور نہ میں اپنے پاس سے دیتا ہوں اور خدا ہی نہ دے تو اس کو کیا کیا جائے۔ مرید اسی طرح شکایت کرتا رہا، یہاں تک کہ اس درمیان شیخ کی نظر ایک چھوٹے سے کم عمر لڑکے پر پڑی۔ اس سے فرمایا کہ آؤ۔ جہاں شیخ تشریف فرما تھے اس کے سامنے اینٹوں کا ایک ڈھیر لگا رکھا تھا۔ شیخ نے اسی چھوٹے بچے سے کہا کہ جاؤ ان اینٹوں میں سے ایک اینٹ ہمارے لیے لے آؤ۔ بچہ گیا، ایک سالم اینٹ شیخ کے سامنے لا کر رکھ دی۔ ایک مرید شیخ کی خدمت میں بیٹھے تھے، شیخ نے دوبارہ اس بچے سے کہا کہ جاؤ ایک اور اینٹ ان مرید کے لیے بھی لے آؤ۔ تو بچہ گیا اور پھر ایک سالم اینٹ ان مرید کے سامنے رکھ دی۔ اس کے بعد پھر شیخ نے اس بچے سے فرمایا کہ ایک دفعہ اور جاؤ اور ان مرید کے لیے بھی ایک اینٹ لے آؤ، اور یہ اشارہ ان یوسف صاحب کی طرف کیا تھا۔ وہ بچہ گیا اور آدھی اینٹ لایا، ان کے سامنے رکھ دی۔ بچہ گیا، آدھی اینٹ لا کر یوسف نامی مرید کے پاس رکھ دی۔ شیخ نے فرمایا کہ میں اس کو کیا کروں؟ کیا میں نے یہ اپنی طرف سے کیا ہے؟ چونکہ تمہاری قسمت میں اتنا ہی تھا تو میری کیا ذمہ داری؟ یعنی جتنا تمہاری قسمت میں تھا اتنا تمہیں مل گیا۔ اور مرید کے اندر بھی شیخ سے لینے کی یہ بات پتہ چلی کہ شیخ سے لینے کے لیے بھی مرید کے اندر قابلیت ہونی چاہیے۔ جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے، جو جتنا قابل ہوتا ہے، وہ اتنا فیض اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے حاصل کرتا ہے، شیخ کا فیض حاصل کرتا ہے۔ یہ تھی ہماری 28ویں مجلس، الحمدللہ 28ویں مجلس آج ختم ہوا چاہتی ہے۔
ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان ملفوظات کو سمجھنے، سمجھانے، پڑھنے، پڑھانے اور مشائخ کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔